کے لیے اپنی سماعت کا اہتمام رکھے. کانوں میں کیا جا رہا ہے؟ گانے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے، آپ کو اللہ سے دور کریں گے، اللہ سے غافل کریں گے. آگے بڑھیے. آپ کے ان کانوں کے اندر بعض اوقات غیبت جاتی ہے. بڑی مزیدار محفل ہوتی ہے جب کسی کی عزت پر، جب کسی کی جان مال پر، کسی کے گھر کے متعلق تبصرے اور باتیں کی، بڑا مزہ آتا ہے کانوں کو، دل کو. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ ہے اور اس گناہ کو شیطان نے ہمارے لیے مزین کیا ہوا ہے. اس گناہ کے جو، اس سننے کے جو نتائج آئیں گے نا معاشرے پر، وہ نتائج خطرناک ہیں، وہ آپ سب واقف ہیں. اسی سے ملتی جلتی چیز غیبت سے نمام جس کو کہا جاتا ہے، وشاع جس کو کہا جاتا ہے، ادھر کی ادھر کرنے والے، آگ لگانے والے. بات وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. ادھر سے ادھر لا کر جب وہ بات، کوئی جھوٹ نہیں بولا. ہو سکتا ہے کوئی دو چار اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر، کوئی انداز میں، کوئی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے سے ہی بات کے مفاہیم لوگ بدل دیتے ہیں. اس نے کسی اور انداز میں کہی ہوتی ہے، الفاظ، اس کا انداز، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ کس قسم کا ہوتا ہے، نقل کرنے والا اس کو کسی اور، الفاظ وہی ہوتے ہیں. نتائج کیا آتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. کس قسم کی بربادی اس معاشرے میں مرتب ہوتی ہے صرف ان کانوں کے ذریعے سے. یہاں سے سنا، فوراً دل پر اثر ہوا اور نتائج آپ کے سامنے. یہی اس کے برعکس بالکل آ جائیں آپ. کسی مہموم شخص کو، پریشان حال کو، غمزدہ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی کسی کو پریشان دیکھیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقت دیا کریں. ان کو کچھ ملے نہ ملے، آپ کا صرف اس کے غم کو سن لینا. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے، گھنٹے گھنٹے، دو دو گھنٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اپنا ایک سوال ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن اس سے پہلے ایک لمبی ان کی داستان ہوتی ہے. بعض اوقات اپنے کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، سننا ہم بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن یقین جانیے 1.5-2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ سب ہوا ہے میرے ساتھ اور ہوتا رہتا ہے. یہ سننا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ آدمی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کسی کو غم سنا کے، کسی کو پریشانی سنا. اور ہر ایک کو نہیں سناتا انسان. جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس سے کوئی حل کی امید ہوتی ہے، جس سے کوئی چند جملے آپ کسی کا غم سنتے ہیں اور اس کے غم کے سننے کے بعد کوئی حل پیش کر دیتے ہیں مشورے کے طور پہ، عملی طور پہ آپ اٹھ کر اس کے ساتھ جا کر اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. مالی طور پر اس کا کوئی مسئلہ ہے وہ آپ حل کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے تو اس کو تسلی دے کر اللہ سے جوڑ کر دعائیں اس کے لیے کر دیتے ہیں. من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، تنفیس پیدا کرتا ہے، سانسیں فراہم کرتا ہے کسی پریشان حال کو. اس کی پریشانی کہاں سے ہوگا؟ جب آپ نے سنا. آپ نے سننا پڑے گا. ذرا سا آپ کو، آپ میں سے بہت سارے حضرات کاروباری ہیں، آپ کے ماتحت افراد جو کام کرتے ہیں ان کی سننی پڑتی ہیں. ان کی سننی کسی دوسرے اعتبار سے. اس وقت جو حالات ہیں پریشان، سبھی پریشان ہیں. وہ اپنا کوئی دکھڑا بیان کر رہا ہے، کوئی اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، ہم رد کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے سننے کا نتیجہ اس کی امداد کرنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے میرے بھائی، یہ سننا بھی ایک نیکی ہے. یہ سننا اپنی ذات میں ایک نیکی ہے. اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اس کو آپ کوئی حل دے سکتے ہو، کوئی مشورہ دے سکتے ہو، کچھ نہیں دعائیں دے سکتے ہو. آپ نے کسی کو تنفیس فراہم کی ہے، کسی کو سانسیں فراہم کی ہیں، دنیا کی مشکلات کی اس کی حل کی ہیں. آپ نے اس کا دنیا کا ایک مسئلہ حل کیا ہے. نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ آپ کی کل قیامت کی مشکلات اور گھاٹیوں کے اندر آپ کے لیے تنفیس پیدا کر دے گا، آپ کے لیے ریلیکسیشن، آسانی، سکون، سانسیں فراہم کر دے گا. آپ نے دنیا میں حل کیا ہے، وہ آخرت میں حل کر رہا ہے. یہ آپ کی سماعت ہے. چاہے تو آپ اس کو گناہوں میں لے کر جائیں، چاہے تو آپ اس کو اچھائی میں لے کر